بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کا چاند کو دو ٹکڑے کرنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضور مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ قریش کے سردار آپ کی دعوت کو رد کر رہے تھے اور ان سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ ان لوگوں میں ابو جہل اور دیگر قریش کے بڑے سردار شامل تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اگر حضرت محمد اللہ کے سچے نبی ہیں تو وہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو ان کے ایمان کو پختہ کر سکے۔ قریش کا مطالبہ۔ قریش کے سردار آپ کے پاس آئے اور کہا، اے محمد، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں آسمان سے کوئی نشانی دکھائیں۔ انہوں نے خصوصاً چاند کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا جسے عام انسان نہیں کر سکتا، اور اگر یہ معجزہ ہوا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ دعا اور اللہ سے مدد۔ حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قریش کی ہدایت کے لیے انہیں چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور یہ معجزہ عطا کیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، حضور نے اللہ کے حکم سے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند فوراً اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا ٹکڑا دوسری جانب نظر آنے لگا۔ یہ معجزہ اتنا واضح تھا کہ تمام موجود لوگوں نے اسے دیکھا۔ قریش کی حیرت اور انکار۔ قریش کے لوگوں نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ حیران رہ گئے۔ تاہم ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اس معجزے کو جادو قرار دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، یہ تو محمد کا جادو ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید یہ جادو صرف ان پر اثر انداز ہوا ہے، اس لیے انہوں نے مکہ کے باہر سے آنے والے مسافروں اور دیگر لوگوں سے پوچھا کہ آیا انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا۔ جب انہیں تصدیق ملی کہ واقعی سب نے یہ منظر دیکھا ہے، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا اور یہ کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے۔ قرآن میں ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ القمر کی پہلی آیات میں ارشاد ہوتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کا جادو ہے۔ سورۃ القمر 1-2۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ قریش کے لوگوں کے سامنے ایک واضح نشانی پیش کی جائے تاکہ وہ اللہ کے رسول کی سچائی کو تسلیم کریں۔ لیکن قریش کے سردار اپنے کفر اور ہٹ دھرمی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے اس معجزے کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر انسان کا دل ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو اسے ہدایت نہیں ملتی۔ حضور نے قریش کے لوگوں کو ہر ممکن طریقے سے حق کا راستہ دکھایا، لیکن ان کی ضد اور تکبر نے انہیں ایمان سے دور رکھا۔ یہ معجزہ آج بھی اسلام کی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔